فلسطین کے حوالے سے ایک سوال ہے. ہمارا عام رویہ یہی ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جب بھی ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم کوستے ہیں مغرب کو، امریکہ کو. کیا یہ ضرورت نہیں ہے وقت کہ ہم اپنے ان لوگوں کی غلطیوں کو واضح کریں کہ جن کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے؟ کیا ہم یہ دیکھنے سے قاصر ہیں کہ اس سے پہلے فلسطین کو کتنے مواقع ملے لیکن وہ زمین نہیں لی گئی جذباتی بنیادوں پر، اس کے بعد یہ جو حملہ اسپیشلی کیا گیا ہے، اس حملے میں کیا کوئی کہیں بھی نہیں دیکھنے کو آیا کہ کہیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو لوگوں نے کیا ہے، مطلب یہ دیکھا جائے تو غیر اسلامی تھا. غیر اسلامی اس لیے تھا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کمزور فریق ہیں، اور کمزور فریق ہونے کے باوجود آپ کو پتا ہے وہ کتنے ظالم ہیں، ایسی بات کا فویلا کر رہے ہیں، وہ طاقتور بھی ہیں، تو وہ پلٹ کر کیا کریں گے؟ تو یہ تمام جانیں جو گئی ہیں، کیا ان میں ان کے اپنا قصور نہیں ہم لوگوں کا؟ ہم لوگ تنقید بھی نہیں کرتے. دیکھیے، علم نفسیات میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کی غلطی پر ہمدردی کا اظہار کریں تو وہ ری انفورس ہو جاتے ہیں، اور ان کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے اس غلطی کے ساتھ کہ غلطی کے غلط ہونے کا ان کو شعور ہی نہیں رہتا. تو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مظلومیت، ظلم، کون شخص ہے دنیا میں جو یہ کہے گا کہ بچوں کو مارنا جائز ہے؟ یا ہمارا اور آپ کا دل نہیں دکھے گا اس کے اوپر؟ کون شخص؟ جو تصویریں سامنے آتی ہیں. لیکن اس وقت بھی اگر آپ ان سے اسی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ تم پر بڑا ظلم ہوا ہے اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، جس طرح کہ علماء کرام نے کیا پاکستان میں جمع ہو کر، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں اس بات کی کہ جنگ بندی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد ہے. تاہم فلسطینیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اگر تو اللہ کی راہ میں جہاد ہے تو اس جہاد کے دوران جو آزمائش آپ کو آتی ہے وہ تو باعث مسرت ہونی چاہیے. یعنی یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے کہ میں کہوں جی میں اور آپ لڑیں گے لیکن صرف میں ماروں گا، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا؟ یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ تو اگر تو لڑائی کرنی ہے تو لڑائی تو پھر دنیا میں لڑائی کے اصولوں پہ ہوتی ہے. اس میں پھر جس کو دھکا لگتا ہے اس کو واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اس کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، اور قربان کرنے والے کا انتخاب بھی ہونا چاہیے. تو دونوں معاملات وہاں پر نہیں ہوئے. ایک جتھا ہے، وہ جتھا دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے اس کو پہچاننے سے قاصر ہے. ہم لوگ ایک مفتوح قوم ہے، دنیا کا نظم عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے. اس عالمی طاقت نے وہاں پر ایک ریاست کو وجود پذیر کیا ہے. اس کے بعد کام ہم نے یہ کرنا تھا، جب بھی آپ دیکھیں دنیا میں کسی بدماش آدمی کے ساتھ سابقہ ہونا تو آدمی اپنا دامن بچاتا ہے وہاں پہ. اس کو یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے ساتھ برابری پہ آؤں گا. جب بھی میں برابری پہ آؤں گا میں نقصان کھاؤں گا. امام شافعی کا ایک مقولہ ہے نا کہ میں نے جب بھی کسی جاہل سے بحث کی میں ہار گیا. تو جب بھی کسی بدمست طاقتور کے ساتھ آپ کنفرنٹیشن میں جائیں گے تو آپ ہاریں گے. تو جو لوگ اس زمانے میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطینیوں کو کہ جو کچھ تمہیں 47 میں حاصل تھا 67 میں کھو گئے، 67 میں حاصل تھا 70 کی دہائی میں کھو گئے، اس کے بعد جو حاصل تھا وہ 90 میں چلا گیا، اس کے بعد جو حاصل ابھی ہے یہ بھی چلا جائے گا، اور کچھ سال بعد تم اس کے لیے رو رہے ہوگے کہ یہ دے دیں ہمیں. تو اس موقع پہ کبھی بھی مظلوم جو ہے اس کی کنڈیشننگ اور سمپیتائز نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ سمپیتائز ٹھیک ہے، بچوں کو آپ نے خوراک پہنچانی ہے، آئیڈیالوجیکلی سمپیتائز کرنے کی بات کر رہا ہوں. ایکٹ کی کہ جو کچھ تم نے کیا ہے بھائی، یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے. یعنی کس حکیم نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ عالمی طاقتیں پیچھے کھڑی نہیں ہے، اتنا منظم ملک ہے، اس کے اوپر جا کے غلیلوں پہ رکھ کے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی ارد گرد کے پڑوسیوں کی مدد سے کر رہے ہو. حاصل کیا ہوا تمہیں سب کا اب تک؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتاتے ہیں جب بھی مسلمانوں سے وہ کلام کرتے ہیں کبھی بھی اوروں کی زیادتیاں زیر بحث نہیں لاتے ہوئے، بلکہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں جو تم پر زیادتی ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف سے، اللہ کہتا ہے وہ ہمارے بندے ہیں. اولی باس شدید، بنی اسرائیل کو کہا یہ ہم نے اپنے طاقتور بندے تمہارے اوپر مسلط کر لیے عذاب کے طور پہ. انہوں نے زیادتی کی تھی. تو قرآن مجید کو تو پہلے تقریر کرنی چاہیے تھی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، یہ قوم کے پاس حق خود ارادی تھا، ان کو نہیں آنا چاہیے. انہوں نے کہا جو کچھ تم نے کیا ہے یہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہو، اس سے تو ہم بعد میں نپٹیں گے، تم پر تمہارے اعمال کا نتیجہ آیا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہے جو لوگ اس دور میں مسلمانوں کو راہ دکھا سکتے ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی وہی جذباتی تقریر کریں جو مولوی حضرات اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں دفاع فلسطین کانفرنس میں کر رہے تھے کہ ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. یہ الفاظ تھے ان کے. وہی اگر مخالفت کرتے ہیں تو نکلیں آپ کراچی کے یہاں پر ٹھنڈے جس کو آپ کہتے ہیں مدارس کے کمروں سے، اور اپنی اولادوں کو لیں اور جائیں فلسطین میں. مخالفت کرتے ہیں تو منہ سے مخالفت کرتے ہیں صرف، یعنی وہاں بچے مرے
خود جو تنظیم ہے اس کی پوری قیادت عرب ملکوں کے اندر شاہانہ طرز زندگی گزار رہی ہے، تو وہ قیادت فیصلہ کرے نا وہاں جا کے اس جگہ پر کھڑی ہو. تو یہ پورا کا پورا معاملہ، اس معاملے میں اب کوئی روح رعایت نہیں ہونی، اس سے بالکل بے نیاز ہو جائیں. مسلمان کیا کہیں گے آپ کو؟ یہ کہیں گے یہ تو مغرب کے ایجنٹ ہیں اور عالمی استعمار کا شاخسانہ ہے اور یہود و حنود کی سے کوئی مسئلے کی بات نہیں. نسل بچانی ہے تو حقیقت کی طرف ان کو لے کر آئیں، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو انہیں جذباتی تقریروں کے نتیجے میں آج ان کا یہ انجام ہوا. یہی کشمیر میں بھی ہوا ہے. امن کا وقفہ لیں. مسلمانوں کو اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا تھا گزشتہ 50-60 سالوں میں. جب آپ امن کا وقفہ لے کر اپنی تعمیر کرتے ہیں تو اس نظم میں بھی کہ جہاں پہ عالمی طاقتیں موجود ہیں اور ہم ان کے زیر دست ہیں، عزت کے ساتھ جینے کا رستہ نکال سکتے ہیں. ملیشیا میں ہم نے دیکھا، ترکی میں ہم نے دیکھا، آپ نے اپنی تعمیر پر توجہ دی، قوم کے اخلاق بہتر کیے، معاشی مضبوطی کی طرف بڑھے. تو اب وہ عالمی نظم بھی آپ سے معاملہ کرتے ہوئے روح رعایت رکھتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بالکل خالی پیلی نہیں ہے. تو یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے. تو یہ جو صورتحال ہے بڑی ہی افسوسناک، اس میں مسلمانوں کا قصور ہے. اصلاً اسرائیل کا جو قصور ہے وہ اسرائیل جب میرے پاس آ کے مجھ سے مشورہ کرے گا تو میں سمجھاؤں گا. اس وقت میں اسرائیل کو گالی دے بھی دوں تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے اس کو تو کوئی فرق. البتہ جو اسرائیل کے ساتھ بلا وجہ لڑ رہے ہیں ان کا جذبہ ضرور اس سے بڑھ جائے گا. وہ کہیں گے اور لڑتے ہیں ہم اس لیے کہ ابو طالب کے خلاف لڑ. تو غامدی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ ان کی آواز اگرچہ اپنے عہد کے اندر اجنبی ہوتی ہے لیکن یہ تاریخ کی آوازیں ہیں. مسلمانوں کو اندازہ ہوگا کہ کسی شخص نے اگر کھڑے ہو کے صحیح وقت انہیں توجہ دلائی تو وہ ان کا خیر خواہ تھا، ان کے خلاف نہیں تھا. عامر صاحب بھی تو قرآن کی روشنی میں سمجھا رہے ہیں. قرآن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھانے کی بجائے مسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ لفظ نہ استعمال کریں. جی ہاں، یہ بتایا نا کہ طاقت ابھی دوسری طرف ہے، پہلے اپنی تعمیر کریں. بالکل ایسے ہی دین نے تو جی وہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اتر کے خود کر رہے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، حکومت الہیہ کی تشکیل کا، خود پیغمبر کے ساتھ فرشتے اتر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بھی تب تک نہیں کروں گا جب تک تمہاری طاقت کی نسبت ان سے برابر نہیں ہوگی. تو وہ جو ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا سب کچھ، یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے. ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس پہ خاتمہ بھی کرتے ہیں. ہمارے استاد جناب غامدی صاحب کے پاس ایک خاتون اپنے شوہر کو لے کر آئیں. لطیفے میں سبق ہے، ایسی پوری بحث سے متعلق لے کر آئیں کہ جی ہر چند دنوں بعد یہ تبلیغ کے دورے پہ نکل جاتے ہیں. تو ان کو سمجھائیں کہ پیچھے کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کوئی گھر در کے معاملات ہوتے ہیں، یہ سب چیزوں کا اس کو خیال ہی نہیں ہے. تو غامدی صاحب نے اس کو کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم ہر وقت تبلیغ پہ نکل جاتے ہو اور پیچھے کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ پیچھے کا جی اللہ مالک ہے، اللہ دیکھے گا پیچھے. غامدی صاحب نے فرمایا یہ اللہ اپنے کام کے لیے تو آپ کو گھر سے نکال کے لے کے جا رہا ہے اور آپ کے کام کے لیے خود پیچھے بیٹھ جائے گا. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ایسے آ جائے گی. وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے اپنے معاملات میں ایسے نہیں آتی، قوموں کے معاملات تو دور کی بات ہے. وہ اس میں جو دینا ہے ہمارے ہی ذریعے دینا ہے، ہمارے ذریعے دینا ہے. تو اللہ کی دین کا کام بھی اللہ میرے ذریعے سے لے رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کا کام کسی اور سے لے لے گا؟ تو بڑا سبق آموز ایک جملہ تھا جس سے مجھے آج بھی میں سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہوں کہ اتنی، جس کو آپ کہتے ہیں ایک لفظ کے اندر کوزے میں دریا کو بند کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے آپ کو نکلنے میں مجبور کر رہا ہے اور آپ کے کام کے لیے خود پیچھے بیٹھ جائے گا. اگر ایک تیسرا آدمی اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ چلے انہوں نے جو غلطی کی لیکن ان پہ ظلم اس سے بہت زیادہ کیا گیا، اس حوالے سے چلیں اگر فائنینشلی ان کو ویک کرنے کے لیے اس طرح کے احتجاج کیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کھائی جاتی، کچھ بائیکاٹ کر دیے جاتے ہیں، وہ بائیکاٹ اگر اس نیت سے ہی کرتا ہے کہ چلیں ایک بڑے علاوہ پہ ایک پانی کا قطرہ ہی صحیح پھر میں اپنا فرض ادا کروں، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ بالخوفی سمجھتا ہوں میں اس کا. نیت کا ثواب ضرور ملے گا لیکن عقل کے اوپر دنیا ماتم کرے گی. وہ ایک بڑی بتاتا ہوں ثواب کیسا. وہ ایک بڑی تنظیم کے سربراہ کے پاس کچھ کارکنان آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری تنظیم کے دوسرے رہنما ہیں یہ وہ سیاسی بیان دیتے ہیں جو پارٹی پالیسی سے بالکل مختلف ہے، مذہبی تنظیم تھی، تو ان کو سمجھائیں. تو اس عالم نے جواب میں ان کارکنوں کو یہ کہا کہ ان کو مت سمجھاؤ، اللہ نے ان کو عقل کی جگہ بھی اخلاص دیا ہوا ہے. تو مسلمانوں کو اس وقت عقل کی جگہ بھی اخلاص دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. نیت کا ثواب اس لیے ملے گا کہ اللہ کے ہاں اعمال کا رد و قبول وہ آپ کی نیت پر مبنی، اگرچہ آپ نے غلط کیا اور غلطی ہو اگر مثال کے طور پہ صحابہ کرام نے ایک غلط رائے اپنا لی کہ رمضان کے اندر راتوں میں بھی بیویوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی، غلط رائے تھی دینی لحاظ سے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کن تم تختانون، تم نے خیانت کی ہے. غلط رائے اپنائی تھی تب بھی عمل درآمد کرتے اس کے اوپر.
تو اللہ کے ہاں اعمال کی جزا نیت پر ملتی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اس کی عملی افادیت کیا ہے زیر بحث نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ ان کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں ضرور مدد کرنے میں کیا معنی ہے، اس وقت ان کو کھانے کی ضرورت ہے، اگرچہ ہماری مدد سے بے تحاشا زیادہ مدد عالمی ادارے اس وقت بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ سچ بولنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ آج بھی امریکہ کروڑوں ڈالر کی وہاں پر راشن سپلائی کر رہا ہے، مدد تو کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، تو مدد تو ہونی چاہیے، لیکن یہ مدد ایسی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد اب ایک بندے کا خون نکل رہا ہے تو سب لوگ پٹی دے رہے ہیں، تو میں نے بھی تھوڑی سی روئی دے دی۔ گفتگو تو اس پہ ہوگی بھائی ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور اس کو روکا جا سکتا ہے، روز اسی رفتار میں نکلے گا تو روز حادثہ ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف اور صرف جذبات ہوتے ہیں، 1 2 3 مہینے گزریں گے، یہ سب کے سب جذبات مان پڑے گے۔ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں، کچھ عرصے بعد آپ کنڈیشن ہو جائیں گے، آپ خود دیکھیں شروع میں جو کچھ ہماری حالت تھی فلسطین کے معاملے میں، کیا آج وہی جذبہ ہے؟ ابھی پچھلے 3 مہینے پہلے جو جذبہ تھا آج وہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان عادی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو، دنیا میں اللہ نے جینے کا موقع دیا ہے، امن کا رستہ دیا ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی عالمی طاقتیں ہمارے سروں پہ مسلط ہیں جن سے کم گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ ہم لوگ جس وقت عالمی طاقت تھے اور بوداپسٹ اور ویانا اور یہ سارا علاقوں پر طاقت کرتے تھے اور پوری دنیا پہ ہم نے قبضہ کیا، کوئی ہم سے گفتگو کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج تو ہم کھڑے ہو کے انہی کے ملکوں میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، تصور کریں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی امریکہ میں کھڑے ہو کر آپ امریکی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام نہ کرو، آج سے 100 سال پہلے آپ یہ کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ان عالمی طاقتوں کو بھی کم سے کم کچھ اخلاقی اصولوں پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ ان عالمی طاقتوں نے ایک فیصلہ کیا، وہ 2 اسٹیٹ کا فیصلہ تھا، اس کو ہم نے نہیں مانا، اس کا نتیجہ ہم کو آج نہیں مانیں گے، کل بھگتیں گے۔